اللہ نے سیدنا ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے بہت سے علوم دنیا کو عطا فرمائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا انسان جس نے قلم کا استعمال کیا اور لکھائی کا آغاز کیا، تحریر کتنی ضروری چیز ہے، فرمایا سب سے پہلا انسان جس نے لکھائی کا قلم پکڑا اور قلم کے ذریعے سے تحریر کرنا شروع کیا وہ سیدنا ادریس علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ سب سے پہلی تحریر دنیا میں سیدنا ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے آئی۔ اور دیکھیے کہ اگر یہ تحریر کا آغاز نہ ہوتا تو کتنے علوم اور کتنی چیزیں ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ تو سیدنا ادریس سب سے پہلے وہ انسان ہے جس نے قلم پکڑا اور قلم کے ذریعے سے لکھنا شروع کیا۔ اسی طرح علم نجوم، علم کہانت، فلکیات کا علم، اس کا آغاز بھی سیدنا ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہوا۔ علم نجوم علماء نے لکھا ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ جائز ہے، ایک حصہ ناجائز ہے۔ فلکیات کا جو علم ہے، علم نجوم کا جو علم ہے، اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ جائز ہے۔ وہ حصہ جائز کون سا ہے؟ جس کے ذریعے سے آپ کائنات کے اسرار معلوم کرتے ہیں، طوفان آنے والا ہے، سیلاب آنے والا ہے، مہینہ کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا۔ کہتے ہیں نا وہ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ چاند نظر نہیں آئے گا، یہ کوئی علم غیب تھوڑی ہے ان کے پاس کہ انہوں نے کہہ دیا چاند نظر نہیں آئے گا۔ علم نجوم ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی چاند کب پیدا ہو رہا ہے اور اس کی کتنی عمر ہو جائے گی، کتنے گھنٹے گزر جائیں گے، پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں یہ انسانی آنکھ دیکھ سکے گی یا نہیں دیکھ سکے گی۔ یہ کوئی غیب کا علم تھوڑی ہے کہ وہ بتا دیں گے۔ اسی طرح کہتے ہیں جی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کل بارش ہوگی، یہ طوفان آنے والا ہے، کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، کیونکہ انسان ہے نا بیچارہ، اس کا علم اتنا کامل نہیں ہے۔ تو یہ سارا علم نجوم کا حصہ ہے، فلکیات کا حصہ ہے، کہاں سردی ہے، کہاں گرمی ہے، کون سے سردی کے موسم ہیں، کون سے گرمی کے موسم ہیں، یہ حصہ علم فلکیات اور علم نجوم کا یہ جائز حصہ ہے۔ اور اس کا آغاز سیدنا ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے ہوا۔ بعد میں شیطانی علوم اس میں داخل ہو گئے، شیطان نے بہت سے علوم اپنی طرف سے اس میں داخل کر دیے، اور وہ علوم ناجائز ہیں جس سے پھر وہ کہتا ہے کہ یہ ہے اور وہ ہے اور فلاں ہے، یا مجھے کوئی کہتے ہیں نا لوگ ہمارے پاس موکل ہیں موکل ہیں، وہ ہمیں سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ تو یہ سارے ڈھگوسلے ہیں آپ کو اور ہمیں اللہ کے راستے سے دور کرنے کے لیے۔ تو بہرحال علم نجوم کا آغاز بھی سیدنا ادریس علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوا۔ ایک اور بڑا علم کپڑے کی صنعت، کپڑا بننا اور کپڑا پہننا۔ سب سے پہلے کپڑا سیدنا ادریس علیہ الصلاۃ والسلام نے پہنا۔ اس سے پہلے انسان جانوروں کی کھال استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ جو کپڑا بنایا گیا آج ہم پہنتے ہیں، کہتے ہیں جی ٹیکسٹائل دنیا کی بہت بڑی صنعت ہے۔ اس کا آغاز کس نے کیا ہے؟ سیدنا ادریس علیہ الصلاۃ والسلام نے، اللہ کی وحی کے ذریعے سے ہی ہوا ہوگا یقیناً۔ سب سے پہلے کپڑا بنا اور کپڑا پہنا سیدنا ادریس علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ اسی طرح ایک اور علم ہے ناپ تول کا علم، 1 کلو لے آؤ، 2 کلو لے آؤ، 3 لیٹر لے آؤ۔ ناپ تول کا آغاز سیدنا ادریس علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا۔ سب سے پہلے کسی چیز کو ناپنے والی ذات سیدنا ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے۔ اسی طرح اسلحہ، سب سے پہلی تلوار، سب سے پہلا اسلحہ سیدنا ادریس علیہ الصلاۃ والسلام نے استعمال کیا، اور سب سے پہلا جہاد بھی سیدنا ادریس علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا۔ تو بہرحال سیدنا ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ نے انسانیت کو بہت سے علوم عطا فرمائے،
اور اسلامی معاشرے کی پہلی تشکیل وہ بھی سیدنا ادریس علیہ السلام نے کی. سیدنا ادریس علیہ السلام نے اپنے زمانے میں زمین کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور پھر ہر حصے کا ایک بادشاہ مقرر کیا اور معاشرے کی تشکیل تین تقسیم کی یا 3 درجے بنائے. سب سے پہلا درجہ کاہن کا. کاہن کیونکہ اس زمانے میں جو علم تھا وہ علم نجوم تھا. علم نجوم اس زمانے کا علم تھا, تو علم نجوم کو جاننے والے کو کاہن کہا جاتا ہے. تو آپ کہہ لیں سب سے پہلا درجہ ان لوگوں کا رکھا جو وحی کو جانتے ہیں, جو اللہ کے احکامات کو جانتے ہیں, جو اللہ کے احکامات لوگوں کو بتا سکتے ہیں. اس زمانے میں انہیں کاہن کہا جاتا تھا. سب سے پہلا درجہ یعنی انبیاء کے بعد آپ سمجھ لیں علماء کا درجہ, فقہا کا درجہ, مجتہدین کا درجہ. پہلا درجہ کاہن کا, دوسرا درجہ رکھا بادشاہ کا کہ یہ سلطنت کو قائم کرے گا, اس کی فوج ہوگی, یہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرے گا. اور تیسرا درجہ رعایا کا, یہ وہ لوگ ہیں جو کاہن کی بات بھی مانیں گے اور بادشاہ کی بات بھی مانیں گے. تو معاشرے کی جو تشکیل ہے وہ سیدنا ادریس علیہ السلام نے کی.